السلام علیکم۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ قسط نمبر 27 ہے۔ وہ آئینے کے سامنے رکھے سٹول پر بیٹھی تھی۔ چہرہ سپاٹ تھا جبکہ آنکھیں سرخ تھیں، یوں جیسے لہو ٹپک رہا ہو۔ پپوٹے سوجے ہوئے اور نقوش ستے ہوئے تھے۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے شاور تلے کھڑی رہی تھی۔ ماتھے پر لگی وہ سنی پلاسٹ پٹی اتار دی تھی۔ زخم واضح ہو گیا۔ ہاتھ کا زخم گہرا تھا اور اس وقت ہاتھ میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، پر وہ یوں بیٹھی تھی جیسے کچھ محسوس نہ کرتی ہو۔ ایک واحد آواز جو کمرے میں گونج رہی تھی وہ اس ٹیپ کی تھی جو بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھی چل رہی تھی۔ اس بھری دنیا میں جہاں 8 بلین سے زیادہ انسان رہتے تھے، اسے واحد یہ ٹیپ اپنی لگتی تھی۔ کوئی بھی اس کا نہیں تھا۔ سچ شکر وہ کل اسے یہاں چھوڑ گئی تھی، ورنہ اس کے فون اور چشمے کے ساتھ یہ بھی ٹوٹ جاتی۔ نینسی مر گئی۔ محبت نے نینسی کو کھا لیا۔ نینسی نے خودکشی کر لی۔ ولیم کی آواز ٹیپ سے ابھرتی سنائی دیتی تھی۔ اس کا لہجہ بھرایا ہوا تھا۔ فجر اس کی زندگی کی کہانی اس کی زبانی سن رہی تھی اور اسے محسوس ہوا جیسے بھری دنیا میں اس کی طرح ولیم بھی اکیلا تھا۔ نینسی کیسے مر سکتی ہے؟ کیا محبت انسان کو یوں کھا جاتی ہے؟ میں اسے نہیں بچا پایا۔ میں نے اپنی زندگی کی دوسری اہم عورت کو کھو دیا۔ میں ایک بزدل انسان ہوں۔ میں اسے نہیں بچا پایا۔ وہ تڑپ رہا تھا اور فجر اپنی صورت آئینے میں دیکھتے ہوئے اسے سنے گئی۔ یہ واقعی غیر متوقع تھا۔ وہ کبھی نینسی سے ملی نہیں تھی، پر اس ٹیپ نے اسے نینسی سے ملوا دیا تھا۔ بلونڈ بالوں والی وہ لڑکی کس قدر خوبصورت ہوگی نا، پر موت کو اس پہ ترس نہیں آیا۔ اچانک ٹیپ بند ہو گئی۔ خاموش، بالکل خاموش۔ اس نے اٹھ کر نیکسٹ کا بٹن نہیں دبایا۔ یہ خاموشی قائم رہی جب تک اس کا فون نہیں بج اٹھا۔ اس نے بیڈ پر پڑا فون اٹھایا اور بنا دیکھے یس کر کے اسپیکر پر ڈال دیا۔ شاید وہ یہ فون کال متوقع کر رہی تھی۔ کیسی گزری رات؟ وہی پرائیویٹ نمبر سے آنے والی کال۔ یہ مت کہنا کہ تم بچ گئی ہو، اسے بچنا نہیں کہتے۔ ایک خباثت بھرا کہکا ابھرا۔ وہ خاموش رہی، بالکل خاموش۔ آج صرف اسے سننا تھا۔ اس نے سنگھار میز پر رکھا موئسچرائزر اٹھایا اور زخمی ہاتھ پر ایک جانب نکالنے کے بعد اسے دوسرے ہاتھ سے چہرے پر لگایا۔ یہی عمل اس نے ہاتھوں اور پیروں کے لیے دہرایا۔ وہ بڑی مگن دکھائی دیتی تھی۔ کمرے کا ایئر کنڈیشن آن تھا اور کمرے میں حد درجے ٹھنڈک تھی۔ اس کی بائیں جانب کھڑکی تھی جس کا پردہ تھوڑا سا سرکا ہوا تھا۔ گلاس ونڈو سے آتی دھوپ اس کی بائیں جانب کے وجود کو روشن کر رہی تھی۔ دھانی رنگ کے سوٹ میں اس کا وجود دمک رہا تھا۔ آئینے میں نظر آتا اس کا وجود شاؤں جیسا لگتا تھا۔ اس کی ہیزل آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ فی الوقت کپڑوں کے ہم رنگ دکھائی دیتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے سب کی وجہ کیا ہے؟ اشدہوں کی پھنکار سنائی دی۔ تمہارا یہ چہرہ، یہ خوبصورت چہرہ تمہاری موت ہے۔ بڑا غرور ہے نا تمہیں اپنی خوبصورتی پر۔ اب یہی چہرہ تمہارے گلے کا پھندا بنے گا۔ آواز کمرے میں گونجتی رہی۔ فجر نے موئسچرائزر واپس رکھا اور لپ آئل اٹھا لیا۔ پھر لپ آئل کھول کر خشک لبوں پر لگایا اور ہونٹوں کو آپس میں رگڑنے کے بعد واپس رکھ دیا۔ فجر سے پہلے اندھیرا بہت گہرا ہوتا ہے۔ اس بار اس کی بھاری آواز سنائی دی۔ رونے کے بعد اس کی آواز ہمیشہ بدل جاتی تھی۔ ایک عجیب سا سوز تھا جو آواز میں ابھر آتا تھا۔ تم کچھ نہیں کر سکتی، کچھ بھی نہیں۔ ایک اور کہکا ابھرا۔ اس کی بے بسی کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ میں تمہیں رلاؤں گی، میں تم سب کو بہت رلاؤں گی۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ دوسری جانب ابھرتے کہکہے کو بریک لگی۔ وہ بلش آن اٹھائے اپنے زرد پڑ چکے گالوں پر برش پھیر رہی تھی۔ اس کے وجود میں ٹھہراؤ تھا، اس کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ یہ وجود ایک الگ وجود تھا۔ ایک عورت جب موت کے منہ سے واپس آ جاتی ہے تب اس کے سارے ڈر ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک عورت جس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچتا، پھر اس سے بڑا مانسٹر کوئی نہیں۔ تمہیں جھکنا ہوگا فجر معراج، تمہیں جھکنا ہوگا۔ تم جانتے ہو فجر معراج لڑکھڑا سکتی ہے، گر سکتی ہے، ٹوٹ سکتی ہے، ریزہ ریزہ ہو کر بکھر سکتی ہے، مر سکتی ہے، پر جھک نہیں سکتی۔ وہ اب بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی اور پھر فون بند ہو گیا۔ وہ اسٹول سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا سراپا واضح ہو گیا۔ یہ رنگ اس نے پہلی بار پہنا تھا اور یہ اتنا حسین لگ رہا تھا کہ اس پر نظریں نہیں ٹھہر رہی تھیں۔ شارٹ شرٹ اور حد درجے کھلا پلازو۔ اس کا دبلا سراپا کھلے کپڑوں میں چھپ گیا تھا۔ وہ الماری کے نچلے خانے سے جوتے نکال رہی تھی۔
سفید رنگ کے کوٹ شوز اس نے ڈبے سے نکالے اور شفاف پیروں میں پہن لیے۔ بال برش نہیں کیے تھے، اسے آج ہلکے ہلکے کرل چاہیے تھے۔ آگے سے 2 لٹوں کو پکڑ کر پیچھے سفید بو سے باندھ دی۔ سفید رنگ کا کریپ کا دوپٹہ گلے میں ڈال لیا۔ گہنوں کے نام پر کان میں چمکتے انتہائی چھوٹے چھوٹے ٹاپس تھے۔ پھر وہ باہر سے اپنی میڈیسن اٹھا لائی، ماتھے پر نیا سنی پلاس لگایا اور زخمی ہاتھ پر پائیوڈین لگانے کے بعد وہی پٹی لپیٹ لی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتی ہوئی ایک آخری نظر اپنے سراپے پر ڈالی۔ اسے دیکھ کر فی الوقت ایک ہی لفظ ذہن میں آتا تھا اور وہ تھا بریتھ ٹیکنگ۔ ہاں، ولیم نے ٹھیک کہا تھا، وہ ویسی ہی لگ رہی تھی، لیکن اس کا یہ وجود، اس کا یہ خوبصورت چہرہ اس کے لیے قرض تھا۔ اگر یہ قرض تھا تو ٹھیک ہے، اس نے اس قرض کو اون کر لیا تھا، کیونکہ ہر لڑکی گہنے نہیں پہنتی، کچھ سکارز پہنتی ہیں، انہیں اوڑھ لیتی ہیں، اور اس نے اپنے زخموں کو اوڑھ لیا تھا۔ آخری نظر خود پر ڈال کر وہ بیگ اٹھاتے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے اندر ایک افریت پل رہا تھا جو اس کے ٹوٹے ہوئے دل کی کرچیوں اور اس کی روح پر لگے گہرے زخموں سے غذا حاصل کر رہا تھا۔ یہ کوئی خونخوار درندہ نہیں تھا، بلکہ ایک سرد، بے رحم قوت تھی جس نے اس کے درد کو فولاد بنا دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ٹوٹ سکتی ہے، اس کی ہڈیاں چور چور ہو سکتی ہیں، اس کا دل ایک بار پھر ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ جھک نہیں سکتی تھی۔ اس کے اندر کا افریت اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ہر درد ایک ایندھن تھا جو اس کی ضد کی آگ کو بھڑکاتا تھا۔ ہر آنسو ایک ایسا عہد تھا جو اس کی کمر کو سیدھا رکھتا تھا۔ وہ گر سکتی تھی، لڑکھڑا سکتی تھی، لیکن کبھی بھی کسی کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گی۔ اس کے اندر کا افریت اسے اٹھنے پر مجبور کرتا تھا، ہر بار پہلے سے زیادہ مضبوط اور ناقابل تسخیر۔ وہ ٹوٹ سکتی تھی، لیکن اس کی روح اتنی مضبوط تھی کہ اسے کبھی جھکایا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اماں کے کمرے تک آئی، کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس نے دروازے میں کھڑے ہو کر اماں کو دیکھا جو اپنا صندوق کھولے بیٹھی تھیں۔ اماں، میں آفس جا رہی ہوں، اس نے اماں کو اطلاع دی اور پھر خارجی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے ہی بانو کھڑی تھی۔ اس نے فجر کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اللہ باجی، کتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ اس نے دونوں ہاتھ گالوں پر رکھ لیے، آنکھوں میں تحیر امڑ آیا، لیکن ماتھے کی پٹی دیکھ کر آنکھوں میں الجھن ابھری۔ سامان اچھے سے سمیٹ لینا، وہ اسے تنبیہ کر کے آگے بڑھ گئی۔ آیت الکرسی پڑھ لیں باجی، ورنہ نظر لگ جائے گی۔ سیڑھیاں اترتے اسے بانو کی آواز سنائی دی، پر وہ انسنی کرتے نیچے اترتی چلی گئی۔ جو خود قرض ہو، اسے کس کی نظر لگ سکتی ہے بھلا؟ ایک بڑی سی اونچی گلاس ڈور والی دکان میں کھڑی اپنا چشمہ بنوا رہی تھی۔ چشمہ بن چکا تھا، وہ اسے اب آنکھوں پہ لگا کے چیک کر رہی تھی، اور عین اسی وقت اس کی سماعت سے سونیا سلطان کی آواز ٹکرائی۔ شاید کوئی نیوز چینل چل رہی تھی۔ آپ کی گاڑی سڑک کے بیچوں بیچ الٹی پائی گئی ہے، کیا آپ ٹھیک ہے؟ ایک نمائندہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھی تھی۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، دراصل اس گاڑی میں لکس کی ایک سینئر ڈیزائنر تھی جس کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ الحمدللہ وہ اب ٹھیک ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل یہ خبر آپ کے مداحوں میں اس قدر پھیل گئی تھی کہ ہمیں آپ سے رابطہ کرنا پڑا۔ وہ مزید کچھ کہہ رہی تھی اور تب فجر کو احساس ہوا دکان والے اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے سر اٹھا کر اسکرین کو دیکھا تو اسے ان کی نظریں سمجھ آ گئیں۔ اسکرین پر گاڑی کے ساتھ اس کی تصویر چل رہی تھی۔ اسے جیسے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ چشمہ لے کر بل ادا کرتی باہر نکل آئی۔ لکس کی جانب رواں اس کی نظر راستے میں آنے والے رئیس ہوٹل پر پڑی۔ کریم رنگ کی یہ عمارت اپنی مثال آپ تھی۔ اس کے اوپر انگریزی میں رئیس لکھا تھا اور تاج کا لوگو چمک رہا تھا۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، عمارت پیچھے رہ گئی۔ یہ نام ہر جگہ تھا، اس کے چاروں جانب۔ پتہ نہیں وہ شخص کیا تھا، پر ہر جگہ تھا۔ ہر ایریا میں اس کی کوئی نہ کوئی آؤٹ لیٹ تھی، کہیں مشہور ہوٹل تو کہیں ٹیکسٹائل فیکٹریاں۔ رئیس کا سراپا اس کے تصور کے پردے پر لہرایا اور ساتھ کھڑی عروسہ۔ اس نے سر جھٹک کر رئیس کا خیال اپنے ذہن سے نکالا۔ لکس پہنچنے پر اس نے رخ سونیا میڈم کے آفس کی جانب موڑا۔ پہلے اسے کوئی جانتا ہو یا نہ ہو، پر اب ہر نظر اسے پہچانتی تھی، کیونکہ میڈم سونیا کی گاڑی کا حادثہ ہوا تھا اور اس وقت گاڑی میں فجر معراج تھی۔ میڈم سونیا کے دروازے پر دستک دینے کے بعد وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اپنی کرسی پہ بیٹھی سونیا اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ شاید انہیں توقع نہیں تھی کہ فجر آج آفس آ جائے گی۔ انہیں اچھا خاصا شوق لگا تھا۔ گڈ مارننگ۔ دن کے 11 بجنے والے تھے۔ فجر نے پیشہ ورانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔
فجر تم آفس آ گئی ہو؟ ان کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ آپ کو کیا لگا تھا اس چھوٹے سے حادثے کے بعد میں ڈر کر چھپ جاؤں گی؟ وہ اس حادثے کو چھوٹا کہہ رہی تھی جو کسی کے بھی اعصاب کو چٹخ کر رکھ دیتا۔ میڈم سونیا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ فجر کے چہرے پہ چھوٹی چھوٹی خراشیں تھیں جو عموماً کانچ لگنے کے بعد ہوتی ہیں۔ ماتھے اور ہاتھ پہ پٹی بندھی تھی۔ وہ پورے قد سے کھڑی آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ آؤ آؤ بیٹھو۔ سونیا نے اسے بیٹھنے کا کہا تو وہ کرسی پر ٹک گئی۔ مجھے کچھ ضروری باتیں ڈسکس کرنی ہے۔ پہلے یہ بتاؤ طبیعت کیسی ہے؟ وہ اتنا کیوں بن رہی تھی؟ میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ مجھے نئی کنوینس چاہیے، پچھلی گاڑی کافی کھٹارا تھی۔ سونیا اسے دیکھے جا رہی تھی۔ آج کی فجر کل کی فجر سے مختلف لگ رہی تھی۔ دوسرا یہ کہ مجھے پوری ٹیم چاہیے۔ پیرس میں ہونے والا شو یادگار ہونے والا ہے تو اس کے لیے زیادہ کام کرنا ہوگا۔ میں صرف ایک نہیں چند مزید کاسٹیوم ڈیزائن کرنا چاہتی ہوں۔ سونیا نے سنتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈونٹ وری ہنی، ہو جائے گا۔ اس نے مزید چند باتیں کیں اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ رکی۔ ارے ہاں یاد آیا۔ اس نے پلٹ کر سونیا کو دیکھا۔ کل رات موصول ہونے والی سیلری میں فیول الاؤنس ایڈ نہیں تھا۔ آپ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے بات کریں گی یا میں خود کروں؟ اس کے انداز میں کچھ جتاتا ہوا تھا۔ سونیا کو اپنے چہرے سے تپش نکلتی محسوس ہوئی۔ آج تک کبھی کوئی ان تک سیلری کی کمپلین لے کر نہیں آیا تھا، پر وہ تو ڈائن تھی۔ ڈونٹ وری۔ انہوں نے بس اتنا ہی کہا اور فجر مسکرا کر باہر نکل گئی۔ اب اس کا رخ HR آفس کی جانب تھا۔ وہ نچلے فلور پہ تھے۔ وہ سیدھا آپریشن ڈپارٹمنٹ پہنچ گئی۔ سب نے اسے دیکھا اور پھر پہچان لیا۔ اس کے ہاتھ اور ماتھے کی پٹیاں نمایاں تھیں۔ میرا امپلائی کارڈ تیار ہے؟ اس نے ایک لڑکی سے پوچھا۔ میں چیک کرتی ہوں۔ وہ اپنے سسٹم میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی انگلیاں لیپ ٹاپ کی کی بورڈ پر پھسل رہی تھیں۔ آپ کو کارڈ مل چکا ہے نا؟ جوائننگ کے 3 دن بعد ہی؟ وہ لڑکی الجھی ہوئی تھی۔ یہ سنتے ہی فجر کے تاثرات تن گئے۔ اور اسی دن میں نے ریٹرن کر دیا تھا کیونکہ میری پوزیشن کاسٹیوم ڈیزائنر کی ہے۔ پورا 1 مہینہ گزر چکا ہے، مجھے میرا اپڈیٹڈ کارڈ نہیں ملا۔ کیا HR کو ان کا کام اب ایک ڈیزائنر سمجھائے گی؟ اس نے ہاتھ غصے سے میز پر دے مارا۔ لڑکی اچھل پڑی۔ اس کی آواز اونچی تھی اور لہجہ سخت۔ پوری آپریشن ٹیم پل بھر کو ساکت رہ گئی۔ مجھے میرا امپلائر کارڈ اگلے 20 منٹ میں میرے کیبن میں چاہیے، ورنہ نتائج کی ذمہ داری پوری آپریشن ٹیم پر ہوگی۔ وہ انہیں تنبیہ کرتی پلٹ گئی۔ آپ HR ٹیم سے ایسے بات نہیں کر سکتے۔ پیچھے سے اسسٹنٹ مینیجر کی آواز ابھری۔ وہ رکی اور پلٹ کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر استہزاء بھری مسکان تھی۔ پہلے HR ٹیم اپنا کام کرنا سیکھ لے، پھر میں HR ٹیم سے بات کرنا سیکھ لوں گی۔ وہ طائرانہ نظر ڈالتی پھر سے پلٹ گئی۔ اب اس کا رخ اپنے کیبن کی طرف نہیں تھا بلکہ وہ اسٹوڈیو کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسٹوڈیو میں داخل ہوتے اسے لگا جیسے وہ کسی اور جہاں میں آ گئی ہو۔ کاسٹیوم ڈیزائنرز کی پوری ٹیم سر جوڑ کر کام میں لگے ہوئے تھے۔ ڈھیروں پتلے تھے جو دیوار کے ساتھ رکھے تھے۔ رنگ برنگے ملبوسات، عجیب و غریب موتی، ہیرے اور پتہ نہیں کیا کیا جو ملبوسات کو سجاتے تھے۔ مختلف رنگ کے بڑے بڑے ڈبے، ڈھیروں کاغذ اور اسکیچ بکس۔ وہ سب ایک نظر اسے دیکھ کر ٹھہر گئے۔ اس کی بات چیت سب سے ہو جاتی تھی پر بے تکلفی کسی سے نہیں تھی۔ فجر آر یو اوکے؟ ان میں سے کچھ اسے دیکھ کر اس کی جانب لپکے۔ میں ٹھیک ہوں، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ کچھ دیر بعد جونیئر آرٹسٹ کی پوری ٹیم اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا پہلا کاسٹیوم ڈیزائننگ میں تھا جبکہ باقی 2 کاسٹیوم کے اسکیچ اس نے بیگ میں رکھی اسکیچ بک سے نکالے تھے۔ وہ سب اس کے گرد آدھا دائرہ بنائے ہوئے تھے اور وہ ایک جانب کھڑی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے اسکیچز انہیں دکھانے کے بعد وہ اب انہیں تفصیل سے سمجھا رہی تھی۔ کام محنت طلب ہے اور مجھے یقین ہے ہم کر لیں گے۔ اس کا سمجھانے کا انداز اچھا تھا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بات کرتی تھی جو اس وقت دوسرے ڈیزائنر بھی اسے سن رہے تھے۔ اچھا کام کرنے کے لیے اچھی موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے جو اس وقت فجر اپنی ٹیم کو دے رہی تھی۔ یقیناً وہ سب مل کر کچھ بڑا کرنے والے تھے، اور گزری رات وہ تو جیسے اس کی زندگی میں آئی ہی نہیں تھی۔ وہ اس وقت سائٹ پر موجود تھا۔ کئی ایکڑ کی زمین پر اس وقت سینکڑوں لوگ تھے، انجینئرز، آرکیٹیکچرز، مزدور، مشینیں اور بھی کافی لوگ۔ سن گلاسز لگائے رئیس اس وقت کافی مصروف نظر آتا تھا۔ کھلی زمین پر جگہ جگہ کیمپ لگائے گئے تھے۔ تہہ خانے کے لیے کھدائی کی جا رہی تھی۔ یہ اس کا ڈریم پروجیکٹ تھا۔ کئی ایکڑ پر پھیلا یہ شاپنگ مال بنانے کے لیے اس نے سالوں محنت کی تھی۔ وہ انجینئرز اور آرکیٹیکچرز ٹیم کے ساتھ بیٹھا۔ گرمی کافی زیادہ تھی پر سبھی کام کر رہے تھے۔
کئی فلورز بنانے تھے، کتنی منزلیں رکھنی تھیں، کتنے سٹورز بنانے تھے، یہ چیزیں پہلے سے ہی طے شدہ تھیں۔ عروضہ باہر سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ ڈسکشن کرتی نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد رئیس کیمپ سے باہر آیا۔ عروضہ اسے دیکھ کر اس کی جانب بڑھی۔ مراد کہاں ہے؟ اس نے چاروں جانب نظریں گھماتے پوچھا۔ وہ اسے صبح سے نظر نہیں آیا تھا، حالانکہ آج اسے سائٹ وزٹ کرنی تھی۔ وہ نہیں آیا، سینے پر بازو باندھے کھڑی عروضہ نے اسپارٹ لہجے میں جواب دیا۔ کیوں؟ اس نے چشمہ اتارتے پوچھا۔ وہ کہہ رہے باس کا سنگل مرنے کا ارادہ ہوگا، پر وہ بنا باپ بنے نہیں مر سکتا۔ مجال ہے جو عروضہ لفظوں کا ہیر پھیر سیکھ لے۔ دو شادیاں کرنے کے باوجود مراد کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ رئیس نے اس کی بات سنی اور جیب سے موبائل نکالا۔ اس کی دائیں ہاتھ پر پٹی بندھی تھی۔ وہ مراد کا نمبر ملاتا ایک جانب بڑھ گیا۔ بیل جا رہی تھی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ مجال ہے جو وہ بھی فون بند کر دے۔ تھک ہار کر مراد کو ہی فون اٹھانا پڑا۔ ہیلو، مراد کی غصے بھری آواز ابھری۔ ایک چھٹی کر کے کتنے بچوں کی لائن لگا دی ہے؟ چھوٹتے ہی اس نے مراد کی دکھتی رگ دبا دی۔ جب تمہارے جیسا کالا رنگ میرے گھر کی منڈیر پہ بیٹھا ہو تب بچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کلس کر بولا۔ رئیس نے بمشکل مسکراہٹ چھپائی۔ اس سے پہلے کہ ناک تمہیں ڈسے فوراً پہنچو، اس نے لہجہ سخت کرتے حکم دیا۔ میں اپنے سسرال آیا ہوں۔ وہ جل بھن گیا۔ تمہیں اپنے اس سسرال کا خیال ہونا چاہیے۔ میں نہیں آ رہا۔ مشکل سے وہ اپنی ناراض بیوی کو منا پایا تھا۔ تمہارا تو باپ بھی آئے گا۔ ناک بار بار ڈس رہا تھا۔ باپ کو بلا لو کیونکہ میں سالانہ چھٹیوں پر ہوں۔ رئیس کی بھویں سکڑ گئیں۔ یہ HR کا کام تھا اور مراد کو ان کی طرف سے سالانہ چھٹیاں مل گئی تھیں۔ کون جی ہم تمہاری طرح سالانہ چھٹیوں پر جاتا ہے؟ مراد عالم، اب فون بند کرو۔ وہ رئیس میں اس کا ملازم صحیح، پر باہر وہ اس کا اچھا ساتھی اور دوست تھا۔ دونوں میں طنز و مزاج چلتا رہتا تھا۔ میں تمہیں GM سے پیون بنانے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے شرافت سے سائٹ پہ پہنچو۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ مراد نے بنا کچھ کہے فون کاٹ دیا۔ وہ جانتا تھا مراد نہیں آئے گا، پر جب رئیس اس کی چھٹیاں خراب نہ کر لیتا اسے سکون کی نیند کیسے آتی؟ فون واپس جیب میں رکھتے گہری سانس لیتا وہ دوبارہ سے کیمپ کی جانب بڑھ گیا۔ ہاں، اب کچھ اندرونی سکون ملا تھا۔ جوزف پیلس، ایڈنبرا۔ ولیم کی جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو مختلف جگہ پر پایا۔ یہ منظر تہخانے کا نہیں تھا۔ اس نے چاروں جانب نظریں دوڑائیں۔ سمجھ نہیں آیا جو ہوا تھا وہ خواب تھا یا حقیقت۔ اس کی تو حقیقت بھی کابوس کی نظر ہو چکی تھی۔ یہ کابوس کی دنیا تھی جہاں وہ پھنس چکا تھا۔ ابھی تک یہی احساس ہوتا تھا کہ وہ کابوس کے زیر اثر ہے، کیونکہ کابوس کی دنیا وہ واحد دنیا ہے جس میں پھنسنے کے بعد انسان جسمانی تکلیف محسوس کر سکتا ہے، اور ولیم جس قدر جسمانی تکلیف کے زیر اثر تھا اس نے اس کی ذہنی صلاحیت کو بھی متاثر کیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے چاروں اور دیکھے گیا۔ یہ کسی کمرے جیسا تھا، بلکہ کسی بڑے ہال جیسا۔ دیواریں صاف تھیں، یہاں روشنی تھی، فرش صاف تھا، سامنے دیوار پہ بڑی سی LED لگی ہوئی تھی۔ اس کے نیچے میز رکھا تھا، ایک سنگل کرسی پڑی تھی، پر وہ اس کی پہنچ سے دور تھی۔ وہ ابھی بھی دیوار کے ساتھ بیڑیوں سے بندھا تھا۔ یہ کون سی جگہ تھی؟ جوزف پیلس میں یہ جگہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہاں کوئی کھڑکی نہیں تھی، البتہ لکڑی کی سیڑھیاں اوپر کی جانب جاتی دکھائی دیتی تھیں۔ وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتے سمجھنے کی کوشش کرنے لگا، پر کچھ سمجھ نہیں آیا، اور پھر اسے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ آواز اوپر زینوں سے آ رہی تھی، اور پھر زینوں پر چلنے کی آواز سنائی دی۔ پرانی لکڑی پر قدم رکھنے سے الگ طرح کی آواز پیدا ہوتی تھی۔ وہ گردن اٹھائے اوپر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اسے جارج آتا دکھائی دیا۔ ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ پکڑے وہ نیچے اتر رہا تھا۔ ولیم نے اسے دیکھا اور پھر گردن جھکا لی۔ ہیلو برادر۔ وہ خراما چلتا ہوا آیا اور پھر کھانے کی پلیٹ میز پر رکھ دی اور کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ زنجیروں سے بندھے ولیم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا وجود زخمی تھا اور شاید روح اس سے بھی زیادہ زخمی، پر اس کی ضد نہیں ٹوٹی تھی۔ کتنا وقت گزر چکا ہے، تم ولیم کے منہ سے ایک لفظ نہیں اگلوا پائے۔ اگر تم سے نہیں ہو رہا تو مجھے بتاؤ، یہ کام کسی اور کو سونپتا ہوں۔ مسٹر جوزف کی خفگی بھری آواز سنائی دی۔ یہاں آنے سے پہلے وہ ان کے پاس ہی تھا۔ میں کر لوں گا ڈیڈ، اسے تکلیف دینے کا حق صرف میرا ہے، یہ کام میرے علاوہ اور کوئی نہیں کرے گا۔ اس نے پہلی بار مسٹر جوزف کے سامنے اپنی مرضی رکھی تھی۔
اور اس وقت وہ ولیم کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ بھوکا تھا، جانے کتنے دنوں کا اسے بھوکا رکھا جا رہا تھا، کیونکہ پیٹ سے بڑا دوزخ کوئی نہیں۔ اسے بھرنے کے لیے انسان دوسرے انسان کو کھا جائے۔ وہ اب بے بس اور بندھے ہوئے ولیم کو دیکھے گیا۔ وہ بے بس ہونے کے باوجود اسے اتنا ٹف ٹائم دے رہا تھا۔ تمہارے لیے کھانا لایا ہوں۔ اس کی اطلاع پر ولیم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کھانے کی خوشبو پہلے ہی اس کی بھوک مزید بڑھا چکی تھی۔ جارج کی نظریں پل بھر کو ولیم کی نگاہوں سے ٹکرائیں۔ ولیم کی آنکھوں میں بے پناہ شکوے تھے۔ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے والا جارج اسے نوالے نوالے سے ترسا رہا تھا۔ اسے دھیرے دھیرے سمجھ آ رہا تھا کہ نبوت کا اعلان کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ان کے دشمن کیوں بن گئے تھے۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، پر تم نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا۔ جارج اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اب کھانے کی میز کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میں تمہیں پیٹ بھرنے کے کھانے کو، تم ہمیشہ سے ہی ایسے تھے۔ ولیم نے اس کی بات کاٹی۔ وہ ہانپتے ہوئے بول رہا تھا۔ اب تو بولنے کی بھی طاقت نہیں بچی تھی۔ جارج کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے ولیم کو دیکھا۔ تم ہمیشہ سے ہی مانسٹر تھے جارج۔ اس نے جارج کو دیکھا۔ اس کی نظریں جتاتی ہوئی تھیں۔ یہ حیوان تمہارے اندر ہمیشہ سے چھپا ہوا ہے۔ میں نے تمہیں حیوان بننے پر مجبور نہیں کیا، میں نے بس اسے باہر نکال دیا۔ وہ جانے کس راز کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ جارج کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ بکواس بند کرو، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ اس کی بات کاٹتے درستی سے چلایا۔ تمہیں وہ بلیاں یاد ہیں؟ ولیم پر اس کے چلانے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کے چہرے پر استہزاء تھا۔ اسے وہ بچپن کا واقعہ آج بھی یاد تھا۔ بلیوں کا سنتے ہی جارج کے وجود میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف دکھائی دیا۔ جس واقعے کو وہ بھول چکا تھا، ولیم کو وہ یاد تھا۔ کوئی گہرا راز تھا جو ماضی سے جڑا تھا۔ پورا جوزف پیلس یہ سنتے ہی جھنجھنا اٹھا۔ پیلس کے در و دیوار عجیب و غریب سرگوشیاں کرنے لگے تھے۔ یہ راز جاننے کے لیے ہمیں ماضی کے پنوں کو الٹ پلٹ کرنا ہوگا۔ جوزف پیلس کی اوپری راہداریوں میں 10 سالہ جارج دیوار سے ٹیک لگائے گھٹنوں میں سر دیے رو رہا تھا۔ اس کے سامنے ہی ایک چھوٹی سی کالی بلی مری پڑی تھی۔ وہ اسے خوف زدہ دکھائی دیتا تھا۔ اس کی سسکیاں اوپری راہداریوں میں گونج رہی تھیں۔ وہ اس قدر خوف زدہ تھا کہ اس کا پورا وجود ہچکیوں کی زد میں تھا۔ اس کا چہرہ لال ٹماٹر بن چکا تھا اور اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ جارج، کہاں ہو تم؟ یہ 8 سالہ ولیم کی آواز تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک آ گیا تھا۔ آواز سنتے ہی جارج نے اپنے گھٹنے مزید سینے سے چپکا لیے، اپنے بازو اپنے گرد باندھ لیے۔ وہ خوف زدہ تھا۔ ابھی سب کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا کیا تھا، اور پھر سب اس سے نفرت کریں گے۔ وہ سوچ سوچ کر خوف زدہ تھا۔ وہ رو رہا تھا۔ جارج، کہاں ہو تم؟ ولیم کو اس کی فکر تھی۔ جارج نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا۔ وہ یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ آج تو ہمت بھی نہیں تھی، اور پھر راہداریوں میں گھومتے پھرتے ولیم وہاں تک پہنچ گیا۔ اس نے جارج کو دیوار کے ساتھ لگے روتے ہوئے پایا۔ اس کے سامنے بلی کا مردہ وجود پڑا تھا۔ جارج، تم ٹھیک ہو؟ ولیم تڑپ کر اس کی جانب بڑھا۔ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے جارج کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر اوپر اٹھایا۔ اس کا سرخ ٹماٹر چہرہ اور اس کے گالوں پر بہتے آنسو ولیم کو پریشان کر گئے۔ تم کیوں رو رہے ہو؟ اور سینڈی کو کیا ہوئے؟ اس نے بلی کو بے حس و حرکت پڑے دیکھا تو پریشانی سے پوچھا۔ اس کی کتھئی آنکھوں میں الجھن تھی۔ وہ اپنے بھائی کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سینڈی مر گئی، میں نے اسے مار دیا۔ ہچکیوں کے زیر اثر وہ بمشکل بول پایا۔ ولیم نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ ماں کے مرنے کا اثر صرف ولیم پر ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ جارج نے بھی 4 سال کی عمر میں اپنی ماں کو کھویا تھا۔ وہ ان سے بہت زیادہ اٹیچ تھا۔ وہ اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس کی ماں نسا کے پیدا ہونے کے بعد مر گئیں، اور اس حادثے نے جارج پر گہرا اثر چھوڑا۔ وہ جب چھوٹی سی نسا کو روتے بلکتے دیکھتا تھا تو اسے سمجھ نہیں آتا تھا اس چھوٹی سی گڑیا کو کیسے چپ کروائے۔ اسے ہر چیز سے، ہر انسان سے نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ شدت پسند بن گیا۔ وہ کیڑے مکوڑوں، چھوٹے پرندوں اور چھوٹے جانوروں کو جہاں بھی دیکھتا انہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا، یا انہیں مار دیتا یا پھر انہیں آدھا مار کر چھوڑ دیتا۔ انہیں تڑپتا دیکھ کر اسے سکون ملتا تھا، اور جب وہ یہ کام کر لیتا تب اسے پچھتاوا ہوتا۔ وہ چھپ چھپ کر روتا تھا۔
تم نے سینڈی کو کیوں مارا؟ وہ حیرانی سے جارج کو دیکھ رہا تھا، ہاتھ اس کے کانپتے ہاتھوں پر رکھا۔ پتہ نہیں، میں نے سینڈی کو بھی مار دیا۔ وہ روتے ہوئے انکشاف کر رہا تھا۔ اس کے سر کے اوپر دیوار پر ٹنگی مشل روشن تھی۔ ولیم اس کے قریبی آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ نسا کو بلیاں بہت پسند تھیں۔ مسٹر جوزف اس کے لیے 2 ریگ ڈال لائے تھے، ایک سیاہ اور ایک سفید، دونوں بہت خوبصورت تھیں۔ نسا انہیں بہت پیار سے رکھتی تھی اور وہ بلیاں بھی نسا سے مانوس ہو چکی تھیں۔ پھر ایک دن اچانک سفید والی غائب ہو گئی۔ سب نے مل کر ڈھونڈا پر وہ نہیں ملی۔ جارج اور ولیم اسے پورے محل میں ڈھونڈ چکے تھے پر وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کا نام سیڈی تھا۔ نسا بہت روئی، پھر اسے صبر آ گیا اور اس نے اپنی توجہ سیاہ سینڈی پر لگا دی۔ سینڈی کو جارج نے مار کر ندی میں پھینک دیا تھا اور پھر آج سینڈی بھی مر چکی تھی۔ جارج جب جب اسے دیکھتا تھا اس کے اندر کچھ ہوتا تھا۔ اس کے ہاتھ سینڈی کا گلا دبا کر اسے مار دینا چاہتے تھے۔ وہ نسا سے چھپتے ہوئے سینڈی کو اوپر لایا اور اس کا گلا دبا دیا۔ تب تک دبائے رکھا جب تک اس کا جھٹکتا وجود ساکت نہیں ہو گیا۔ جیسی وہ بے جان ہوئی، جارج کو جیسے ہوش آ گیا۔ جب اسے اندازہ ہوا کہ وہ کیا کر چکا تھا، اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ آج اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے اٹھا کر لے جاتا اور ندی میں پھینک آتا۔ وہ خود سے خوف زدہ ہو چکا تھا۔ وہیں بیٹھ کر رونے لگا اور پتہ نہیں کب سے رو رہا تھا۔ I am a monster, I am a monster, ولیم۔ نہیں، تم مانسٹر نہیں ہو، تم نے کچھ نہیں کیا۔ ولیم نے روتے روتے جارج کو چپ کروانا چاہا۔ جو بھی ہوا وہ خوف زدہ تھا، پر ولیم کو جارج بہت عزیز تھا۔ سب کو پتہ چل جائے گا، نسا کو بھی، ڈیڈ کو بھی، وہ مجھ سے نفرت کریں گے۔ وہ سسک رہا تھا۔ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کوئی تم سے نفرت نہیں کرے گا۔ ولیم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے سیاہ سینڈی کو ہاتھوں میں اٹھایا اور پھر ایک جانب چل پڑا۔ اس کا رخ سامنے راہداری کے آخر میں لگی کھڑکی کی جانب تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے کھڑکی کو کھینچ کر اوپر کیا اور مری ہوئی بلی کو نیچے پھینک دیا۔ جارج اسے سانس رو کے دیکھ رہا تھا۔ کھڑکی بند کرتے وہ واپس آیا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ سب کو لگے گا وہ کھڑکی سے گر کر مری ہے، تم سے کوئی نفرت نہیں کرے گا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر جارج کے آنسو پونچھے۔ تم مانسٹر نہیں ہو، شاید تمہارے اندر کوئی مانسٹر گھس گیا ہے، تمہیں اسے باہر نکالنا ہے، تمہیں اسے مارنا ہے اور بس تم پہلے جیسے رحم دل جارج بن جاؤ گے۔ وہ معصومیت سے کہتا پیارا لگا۔ جارج نے بے ساختہ آگے ہوتے اسے گلے لگا لیا۔ تھینک یو ولیم۔ وہ گلے میں اٹکے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھینک یو کی ضرورت نہیں ہے، ہم بھائی ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ ولیم نے اس کی کمر تھپ تھپاتے جواب دیا۔ منظر یکدم ہی بدل گیا۔ بیڑیوں سے بندھا ولیم اور میز کے قریب دھیرے دھیرے بیٹھتا جارج واضح ہو گئی۔ اس کی ٹانگوں سے جان نکل چکی تھی۔ وہ اپنی اس حقیقت کو خود سے بھی چھپاتے آیا تھا اور ولیم نے آج اسے یاد کروا دی تھی۔ اس واقعے کے بعد ولیم کی بیماری مزید بڑھ گئی۔ جارج نے خود پر قابو پانا سیکھ لیا۔ دونوں بلیاں کیسے مری تھیں یہ راز ہی رہ گیا۔ البتہ اس کے بعد جوزف پیلس میں کوئی پالتو بلی نہیں آئی۔ جارج نے خود کو کمپوز کر لیا۔ اسے اپنے باپ کی ناراضگی سے ڈر لگتا تھا۔ وہ ان کی بے اعتنائی سہتا اور جب اس نے اپنے پیروں پر قدم رکھا، جب جینی اس کی زندگی میں آئی تو سب ٹھیک ہونے لگا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا ایک دن سب بگڑ جائے گا۔ مسٹر جوزف نے جو اس کے اندر ولیم کے لیے نفرت ڈالی تھی، اس نے جارج کے اندر کے حیوان کو دوبارہ جگا دیا تھا۔ تم ہمیشہ سے ایسے تھے جارج۔ وہ مانسٹر جو تمہارے اندر تھا وہ کبھی مرا ہی نہیں، وہ آج بھی زندہ ہے اور اس وقت وہ تمہیں کھا رہا ہے۔ بکواس بند کرو! وہ زور سے چلایا، ہاتھ مار کر میز پر رکھی کھانے کی پلیٹ دور پھینک دی۔ ولیم اسے استہزائیہ نظروں سے دیکھے گیا۔ میں مانسٹر نہیں ہوں، مجھے تم نے ایسا بنایا۔ وہ اٹھتے ہوئے چلایا، آنکھیں لہو ٹپکا رہی تھیں۔ میں نے تمہیں بچایا تھا، تمہارے مانسٹر ہونے کو سب سے چھپایا تھا۔ ولیم نے اپنی آنکھوں سے کھانے کو زمین پر گرتے دیکھا۔ بھوک کی شدت سے اس کے اندر ابال اٹھ رہے تھے، یعنی مزید بھوکا ہی رہنا تھا۔ میں مانسٹر نہیں ہوں! جارج چلاتا ہوا سیڑھیوں کی جانب بڑھا اور پھر وہ وہاں سے بھاگتا چلا گیا۔ پیچھے ولیم کا سر جھک گیا، اس کا وجود ڈھیلا پڑ چکا تھا۔ اس کی قید ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ زندگی ایک بار پھر سے ڈگر پہ چل پڑی تھی۔ وہ پورے دن کی تھکی ہاری بستر پہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔
ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھی وہ ٹیپ آن کر دی۔ کمرے کی پرفسوں خاموشی میں ولیم کی آواز گونج گئی۔ میری زندگی عام لوگوں کی طرح نہیں گزری۔ میں نے وہ مناظر دیکھے ہیں جو بہت کم لوگوں نے دیکھے ہوں گے۔ وسیع و عریض جنگل، خاموش بیابان، بلند و بالا پہاڑ، یہ میری دنیا ہے۔ لیکن اس خوبصورتی کے ساتھ تنہائی بھی ہے، ایک گہری تنہائی جو اکثر مجھے گھیر لیتی تھی۔ آواز میں ایک اداسی تھی جسے فجر نے پہلے بھی محسوس کیا تھا۔ میں ایک عام ٹورسٹ نہیں ہوں جیسا کہ تم سمجھ رہے ہو۔ میں ایک تلاش میں ہوں، ایک ایسی چیز کی تلاش میں جو شاید کبھی ملے ہی نہیں۔ میرا ذہن کبھی بھی پرسکون نہیں رہا۔ یہ ہمیشہ خیالوں، وسوسوں اور خوف سے بھرا رہتا ہے۔ میں ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہوں جس کے بارے میں کسی کو خبر نہیں، ایک نفسیاتی بیماری جس نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ نینسی میرے ساتھ رہتی ہے۔ تمہیں لگے گا میں پاگل ہوں۔ ہاں، شاید میں پاگل ہوں۔ فجر دم سادھے سنے گئی۔ پہلا تاثر کبھی بھی آخری تاثر نہیں ہوتا۔ ولیم کا پہلا تاثر مختلف تھا۔ وہ دیکھنے میں لاابالی سے لڑکا لگتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی اس کے اندر کتنا کچھ چھپا ہے۔ پوری دنیا میں یہ واحد تکلیف تھی جسے وہ محسوس کر سکتی تھی، ولیم کی تکلیف، یہاں تک کہ اسے خود کی تکلیفیں بھی محسوس ہونا بند ہو گئی تھیں۔ یہ ٹیپ اور یہ آواز اس کی زندگی سے ایک عجیب طرح سے جڑ گئی تھی۔ وہ راتیں جب ڈر مجھے پوری طرح سے جکڑ لیتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میرے ارد گرد کی دنیا ختم ہو رہی ہے۔ میں چیخنا چاہتا ہوں لیکن آواز میرے گلے میں ہی دم توڑ جاتی ہے۔ ان لمحوں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ہو، کوئی جو مجھے سمجھ سکے، جو میری تکلیف سمجھ سکے، جو سمجھ سکے کہ اپنے خاندان کے لیے قرض ہونا کیسا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ سمجھ سکتی تھی قرض ہونا کیسا ہوتا ہے۔ وہ اس کا درد محسوس کر سکتی تھی۔ میری اکلوتی دوست، اس نے خود کو ختم کر لیا۔ وہ واحد شخص تھی جو میری روح کی گہرائی کو سمجھتی تھی۔ اس کی موت، اس نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ ایسا لگا جیسے میرا ایک حصہ مجھ سے جدا ہو گیا ہو۔ میں سمجھ سکتی ہوں۔ وہ آنکھیں بند کرتے زیر لب بڑبڑائی۔ میں جانتا ہوں یہ سب سن کر تم سوچ رہے ہوگے کہ کیسا عجیب انسان ہے، سب کچھ ایک ٹیپ میں ریکارڈ کر دیا، لیکن میں خود ایک عام انسان نہیں ہوں۔ میری روح زخمی ہے، میری یادیں مجھے چین سے جینے نہیں دیتی۔ جب تم اس سے تھک جاؤ تو اسے ضائع کر دینا۔ وہ مزید بولتا رہا پر فجر نہیں سن پائی۔ حد درجے تکان کی وجہ سے وہ جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ البتہ ولیم کی آواز گونجتی رہی، اس کی آواز سکون پہنچاتی تھی۔ فجر کو اپنا آپ اکیلا نہیں لگتا تھا، یوں محسوس ہوتا جیسے ایک اندیکھا ساتھی اس کے ساتھ ہو۔ جوزف پیلس کے باہر کافی گہما گہمی کا عالم تھا۔ پولیس کے ساتھ نیل کی گاڑی بھی موجود تھی۔ نیل کے ساتھ عیسیٰ ماموں بھی آئے تھے۔ ولیم کو غائب ہوئے اتنا عرصہ گزر چکا تھا کہ نیل اور عیسیٰ ماموں کو اس کی رپورٹ درج کرانی پڑی۔ ویسے تو پولیس مسٹر جوزف کے خلاف کیس درج نہیں کرنا چاہتی تھی، پر جس طرح ولیم کا نام و نشان غائب ہوا تھا، یہ سوچنے والی بات تھی۔ مسٹر جوزف پیلس میں ہی تھے۔ نسا اپنے کمرے کی اوپری کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ نیل پولیس سمیت باہر انتظار کر رہا تھا۔ جب تک انہیں اندر نہ بلایا جاتا وہ کیسے جا سکتے تھے؟ موسم گرما ختم ہو کر خزاں شروع ہو چکا تھا۔ چاروں جانب زرد پتے بکھرے نظر آتے تھے، اور جب بارش ہو جاتی تو منظر اور سہانا ہو جاتا تھا۔ نسا پنڈلیوں تک آتی ریشمی فراک پہنے ہوئے تھی۔ اس نے نیل کے ساتھ آفیسر پال کو کھڑے دیکھا تو دل کی عجیب سی حالت ہو گئی۔ اسے 1 ماہ پہلے والا وہ حادثہ پوری جزیات سے یاد آ گیا جب اس کی کلاس فیلو ایملی نے خودکشی کی تھی، اور وہ سب تحقیق کے سلسلے میں پولیس اسٹیشن موجود تھے۔ سرخ بالوں والی نسا ابھی تک اس صدمے میں تھی۔ ایملی نے خودکشی کی تھی، اس کا قتل نہیں ہوا تھا۔ اس مرنے کے 10 گھنٹے بعد اس کے اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو پوسٹ ہوئی تھی، شاید اس نے مرنے سے پہلے شیڈیول کی تھی۔ وہ اکیلی تھی، بہن بھائی ہونے کے باوجود، کیونکہ وہ سوتیلی تھی۔ ماں کے مرنے کے بعد باپ نے دوسری شادی کر لی تھی، اور ایملی کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا وہ اسے مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ نسا اس کی موت کی وجہ سے گہرے صدمے میں چلی گئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا ہمیشہ ہنسنے بولنے والی لڑکی اتنا کچھ سہ رہی تھی۔ اسے بے اختیار ولیم یاد آیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ اسے کتنا پیار کرتا تھا۔ اسے اپنی باتیں یاد آئیں۔ تم کیوں ہو ولیم؟ تم کیوں ہو؟ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اس روز آفیسر پال نے اسے جوزف پیلس چھوڑا تھا۔ وہ ایک ایماندار آفیسر اور ایک اچھا انسان تھا۔ اس کا پورا نام پال جیکب ونسٹن تھا، جو اس نے تبدیل کروا کر پال ونسٹن کر لیا تھا۔ اسے یاد تھا وہ ان سے عمر میں بڑا تھا، اور اسکول کے بعد وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا تھا۔ دوبارہ کبھی نہیں ملا۔
نہ ہی جوزف پیلس میں اس کا دوبارہ کبھی ذکر ہوا، اور اب سالوں بعد وہ آفیسر کے روپ میں سامنے آیا تھا۔ اس نے اپنی پہچان بنا لی تھی۔ برستی بارش میں وہ اسے پولیس کی گاڑی میں جوزف پیلس تک لایا تھا۔ نسا چاہتی تھی وہ اندر آئے، سب سے ملے، پر جس قدر ایملی کا کیس سیریس تھا وہ اسے جوزف پیلس کے سامنے اتار کر واپس چلا گیا۔ وہ رحم دل تھا، نسا کو اس کے بات کرنے کا انداز پسند آیا۔ وہ عورتوں کا احترام کرتا تھا۔ پچھلے 1 مہینے میں وہ اسے نہیں بھول پائی، اور نہ ہی ولیم کو۔ اسے یہی بتایا گیا تھا کہ ولیم پھر کسی دورے پر نکل گیا ہے۔ نینی بہت پریشان تھی، وہ بیمار پڑ چکی تھیں۔ ولیم سے کوئی رابطہ نہیں ہو پایا تھا۔ مسٹر جوزف اور جارج پہلے سے بہت سنجیدہ رہنے لگے تھے۔ ولیم کے ساتھ ہی جیسے جوزف پیلس کی ساری تازگی جا چکی تھی۔ نیچے کھڑا پال کمر پر ہاتھ دھرے چاروں جانب دیکھ رہا تھا، اور تب اس کی نظر اٹھی۔ اوپر کھڑکی میں ہلکے رنگ کے لباس والی نسا کھڑی نظر آئی۔ اس نے کندھوں پر چھوٹا سکارف ڈال رکھا تھا، اس کے سرخ چیری بال واضح تھے۔ وہ پل بھر کو ٹھٹک گیا۔ یہ وہ لڑکی تھی جو اس کی محسن کی بہن تھی، اور یہی وہ لڑکی تھی جس نے اسے کافی الجھن میں ڈال دیا تھا۔ جوزف پیٹرسن جیسی شخصیت کی بیٹی ہونے کے باوجود وہ بہت ڈری سہمی اور معصوم تھی۔ اسے یاد تھا وہ دن جب وہ اسے چھوڑنے آیا تھا۔ بھیگی جیکٹ اس نے کندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ وہ اس قدر خوف زدہ تھی جیسے ایملی کو اس نے ہی مارا ہو۔ اسے تو بولڈ اور بلنٹ ہونا چاہیے تھا، پھر وہ ایسی کیوں تھی؟ پتہ نہیں کیوں وہ چاہ کر بھی اسے اپنے ذہن سے نہیں نکال پایا تھا۔ 29-30 سالہ پال کو جوزف پیلس کے مکینوں نے الجھا دیا تھا۔ ملازم انہیں بلانے آ گیا تو وہ نیل اور عیسیٰ ماموں کے ہمراہ پیلس کے اندر داخل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد نسا سیڑھیاں اترتے نیچے آئی تو اس نے ان تینوں کو مسٹر جوزف اور جارج کے ہمراہ لاؤنج میں بیٹھے دیکھا تھا۔ آفیسر، آپ یہ کہنا چاہتے کہ میں نے اپنے ہی بیٹے کو اپنے ہی پیلس میں قید کر رکھا ہے؟ مسٹر جوزف کے چہرے پر استہزاء تھا، جبکہ جارج کا چہرہ اسپاٹ تھا، مانو جیسے وہ وہاں ہو ہی نہ۔ وہ یہی ہے، ولی بیٹا یہی ہے، عیسیٰ ماموں پہلو بدلتے ہوئے بولے۔ دیکھیے مسٹر جوزف، آپ شہر کی بااثر اور جانی مانی شخصیت ہیں۔ آپ کے خلاف یہ 2 شہری کئی بار شکایت لے کر آئے ہیں۔ ان کے مطابق ولیم اس رات پاکستان جانے والا تھا، پر وہ اس فلائٹ میں نہیں تھا۔ وہ آج تک کسی فلائٹ کے ذریعے ملک سے باہر نہیں گیا۔ میں نے آپ کے سامنے لایا ہوں تاکہ اس بات کو کلیئر کیا جائے۔ وہ سانس لینے کو رکا، جبکہ مسٹر جوزف سرد نظروں سے عیسیٰ ماموں کو گھور رہے تھے۔ انہیں وہ شخص زہر لگتا تھا۔ آپ نے کہا کہ ولیم کا علاج چل رہا ہے، ہم بس جاننا چاہتے ہیں وہ کس شہر میں ہے۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ولیم کا کوئی علاج نہیں چل رہا، وہ یہیں کہیں قید ہے۔ نیل نے اس کی بات کاٹی۔ آخری زینے پر کھڑی نسا ان کی باتیں سن سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی، جبکہ مسٹر جوزف کے سکون میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ جانتے تھے نیل اور عیسیٰ ماموں کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ پال نے نیل کی بات سنی اور پھر گہری سانس لیتے ایک بار پھر سے گویا ہوا۔ میں جانتا ہوں مجھ پر آپ کے احسانات ہیں، خاص طور پر ولیم کے، پر میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں، اور میں دل کی گہرائیوں سے چاہوں گا ولیم جہاں بھی ہو محفوظ ہو، اور میں آپ کی حرمت کی بھی قدر کرتا ہوں۔ وہ سنجیدہ دکھائی دیتا تھا۔ گہری رنگت والا پال اچھا بول لیتا تھا۔ جارج یوں ہی بیٹھا رہا، وہ کہیں اور الجھا تھا۔ کیا چاہتے ہیں آفیسر، میں کیا کروں؟ مسٹر جوزف جو ٹانگ پر ٹانگ جمائے وکٹورین صوفہ پر براجمان تھے، وہ اسی سکون سے بولے۔ ان کی آنکھیں سرد اور بے تاثر تھیں۔ ان کی بات سن کر پال نے نیل اور عیسیٰ ماموں کو دیکھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں چند اشارے ہوئے، پھر وہ مسٹر جوزف کی طرف متوجہ ہوا۔ نیل اور عیسیٰ صاحب ایک بار پورے پیلس کی تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ وہ یہ بات کہتے ہوئے گھبرا رہا تھا۔ جوزف پیلس کی تلاشی؟ کیا یہ معمولی بات تھی؟ اس میں ایسی بات کرنے کی ہمت کہاں سے آئی؟ مسٹر جوزف اگر چاہتے تو ایک فون کال پر اس کا کریئر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے۔ نیل اور مسٹر پال ہمیشہ کے لیے پھنس جاتے، پر انہوں نے خاموشی سے پال کی بات کو سنا، گہری نظروں سے نیل کو دیکھا جس کا حلق خشک ہوا پڑا تھا۔ اتنی مار کھانے کے باوجود بھی وہ باز نہیں آیا تھا۔ عیسیٰ صاحب سادہ شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے۔ تلاشی کے نام پر جارج کے کان کھڑے ہوئے۔ اس نے بھویں سکیڑ کر ان تینوں کو دیکھا۔ چہرے پر ناگواری نظر آئی اور آنکھوں میں حقارت تھی۔ ان کی اتنی اوقات تھی کہ وہ جوزف پیلس کی تلاشی لیتے؟ ایک پر اصرار سی خاموشی چھا گئی۔ خاموشی کا وقفہ لمبا ہو گیا۔ نسا سانس روکے کھڑی رہی۔ صوفی کچن سے چائے کی ٹرالی اور دیگر لوازمات کے ساتھ لاؤنج کی جانب جاتی دکھائی دی۔ ٹھیک ہے، مسٹر جوزف کی ٹھہری ہوئی آواز سنائی دی۔ جارج نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ڈیڈ؟ وہ حیران ہوا۔ حیران تو وہ تینوں بھی ہوئے تھے۔ نیل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر پیلس میں کچھ نہ ملا تو آئندہ تم تینوں کبھی مجھے اپنی شکل نہیں دکھاؤ گے، انہوں نے درستی سے کہا۔ پال کے چہرے پر ایک سایہ سا کر گزر گیا۔
وہ جانتا تھا مسٹر جوزف اسے پسند نہیں کرتے تھے، ہمیشہ سے وہ انہیں ناپسند تھا کیونکہ ولیم نے اس کی وجہ سے پہلی بار ضد کی تھی۔ صوفی ٹرالی گھسیٹتے ہوئے لائی اور درمیان میں رکھ کر نفاست سے ان سب کے لیے چائے بنانے لگی۔ لیکن ڈیڈ، جارج نے کچھ کہنا چاہا۔ جاؤ انہیں پیلس کا کونا کونا دکھاؤ۔ ان کے لہجے میں اس قدر اطمینان تھا کہ پل بھر کو وہ تینوں کشمکش میں پڑ گئے۔ مسٹر جوزف کے حکم پر بالآخر جارج کو اٹھنا پڑا۔ وہ انہیں کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا اور پھر ایک جانب چل پڑا۔ اس کے پیچھے ہی وہ تینوں بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اوپر جانے کی غرض سے وہ زینوں کی جانب بڑھے اور نسا کو وہاں دیکھ کر جارج ٹھٹکا، جبکہ پال اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ بہت معصوم اور پریشان لگ رہی تھی۔ پال اس سے بات کرنا چاہتا تھا، پر پھر کچھ سوچتے ہوئے بنا کچھ کہے اس کے قریب سے گزر کر اوپر چلا گیا۔ نسا نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ لکس کے اسٹوڈیو روم میں کچھ دیر پہلے اس قدر کافی گہما گہمی تھی۔ سبھی ڈیزائنرز ناک کام میں ڈوبے تھے۔ اس وقت لنچ بریک تھی اور تقریباً سبھی لنچ کے لیے گئے تھے۔ ایک پجری تھی جو اسٹوڈیو میں بیٹھی تھی، ماتھے اور ہاتھ کی پٹی اب اتر چکی تھی۔ وہ گود میں ٹیپ رکھے، کانوں میں ہینڈ فری لگائے اسے سن رہی تھی۔ اس کی زندگی میں 2 ہی چیزیں بچی تھیں، ایک لکس اور اس کے کاسٹیوم، دوسری یہ ٹیپ۔ یہ اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ تمام ممالک، وہ جگہیں جو شاید وہ کبھی نہ دیکھ پاتی، وہ انہیں ولیم کے ذریعے گھوم چکی تھی۔ اس کی باتیں فجر کی زندگی کا حصہ بن چکی تھیں۔ ہر انسان کا ایک اسکیپ ہوتا ہے اور فی الوقت فجر کا اسکیپ یہ ٹیپ تھی۔ وہ آج کل کتابیں نہیں پڑھ رہی تھی، وہ ٹیپ آن کرتی تھی اور الگ دنیا میں پہنچ جاتی تھی۔ وہ دنیا جو فیری ٹیل جیسی تھی، ایک زخمی اور زہریلی فیری ٹیل۔ مسٹر جوزف، نینی، جارج، نینسی، نسا اور نیل سے اس کا غائبانہ تعارف ہو چکا تھا۔ ایڈن برا کا مشہور پروڈکشن ہاؤس اور جوزف پیلس اسے سب سے انسیت سی ہو گئی تھی۔ وہ اسے کسی کتاب کی طرح جی رہی تھی، اور فرق یہ تھا کہ اس فیری ٹیل کے سبھی کردار اصلی تھے۔ کبھی کبھی وہ آنکھیں بند کرتی تو خود کو جوزف پیلس کے باہر کھڑا پاتی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی وہ باہر سے کیسا دکھتا تھا اور وہاں رہنے والے لوگوں نے کیسی شاہانہ زندگی جی تھی، بلکہ جی رہے تھے۔ پر جس چیز نے اسے اس کہانی سے جڑنے پر مجبور کیا تھا وہ درد تھا، بے انتہا درد۔ اس کہانی میں درد تھا۔ یہ ایک زہریلی فیری ٹیل تھی اور وہ ٹھہری بری جادوگرنی۔ پھر کہانی سے جڑنا تو بنتا تھا۔ اس وقت وہ اکیلی اسٹوڈیو میں بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے اسکیچ بک کھلی تھی اور وہ ہاتھ میں پنسل تھامے اسے اسکیچ بک پر چلا رہی تھی۔ خالی اسٹوڈیو میں کاغذ پر ابھرنے والی پنسل کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ جسمانی طور پر یہاں تھی، پر ذہنی طور پر وہ ولیم کے ساتھ کولمبیا کے جنگلات میں تھی۔ ایک بہت بڑا پروڈکشن ہاؤس چاہتے میں کولمبیا کے جنگلات کی ریکارڈنگز کروں۔ ایک اچھی آفر تھی، میں یہاں گیا۔ اس کے بعد مجھے کینیڈا جانا ہے، مجھے حقیقی بھیڑیوں کی ریکارڈنگز کرنی ہے۔ ٹیپ خاموش ہو گئی۔ یقیناً وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا ہوگا۔ لگتا ہے تم مکڑیوں سے کافی آبسیسڈ ہو۔ گہری خاموشی میں میڈم سونیا کی آواز گونج اٹھی۔ فجر چونک کر جیسی حقیقی دنیا میں لوٹی۔ اس نے اسکیچ بک کو دیکھا تو وہاں ایک بڑی سی مکڑی چمک رہی تھی، یعنی وہ ریکارڈنگ سنتے ہوئے مکڑی بنا رہی تھی۔ اس کے عقب میں سونیا سلطان جھکی ہوئی تھی۔ فجر نے ہینڈ فری اتاری اور ٹیپ کو میز پر رکھے اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ سونیا نے اسے ٹیپ رکھتے دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ مکڑیاں مجھ سے آبسیسڈ ہوں، وہ اطمینان سے بولی۔ وہ خواب آج بھی جزیات سے یاد تھا، چہرے پر پیشہ ورانہ مسکراہٹ تھی۔ سونیا گھوم کر اس کے سامنے آئیں اور میز کی دوسری جانب رکھی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ دائیں جانب تینوں پتلوں پر وہ 3 کاسٹیوم لٹکے تھے جو آخری مراحل میں تھے۔ وہ اتنے خوبصورت اور سحر انگیز تھے، انہیں دیکھتے رہنے کو دل کرتا تھا۔ کافی دنوں سے تم سے ملاقات نہیں ہوئی، کیسی ہو؟ وہ فجر کے سامنے بیٹھی تھیں۔ میں ٹھیک ہوں، کام کا پریشر آپ کے سامنے ہی ہے، وہ اسکیچ بک بند کرتے ہوئے بولی۔ آج رئیس گروپ کے ساتھ ڈنر ہے، ایک آفیشیل ڈنر میٹنگ، آنے والے شو کے بارے میں ڈسکشن ہے، تم ساتھ چلنا چاہو گی؟ فجر نے پوری توجہ سے ان کی بات سنی۔ بس کچھ دن؟ ہاں، کچھ دنوں بعد وہ پیرس میں ہوگی، وہاں اس کے ملبوسات کی نمائش ہوگی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، پر رئیس کے ساتھ ڈنر؟ اس شخص کو اس کی کامیابیوں اور اس کی پہچان دے کر اچھا خاصا انسان احساس کمتری کا شکار ہو جائے۔ نہیں، میرے لیے ممکن نہیں، میری مدر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے انہیں ہسپتال لے جانا ہے۔ اس نے سہولت سے انکار کیا، اور یہ سچ تھا۔ اماں کی طبیعت پچھلے کافی دنوں سے خراب تھی، اسی دن سے جس دن فجر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ طوفان آیا اور گزر گیا، البتہ گہرے نشان چھوڑ گیا تھا، جسے نہ اماں بھر سکتی تھی اور نہ وہ خود۔
اوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم ان کا خیال رکھو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ فجر نے بھی مزید کوئی بات نہیں کی، وہ کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ سونیا جس خاموشی سے آئی تھی اسی خاموشی سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اسے بھوک کا احساس ہوا تو وہ اپنا بیگ وہیں چھوڑتی اپنا فون اٹھائے اسٹوڈیو سے باہر نکل آئی۔ اس کا رخ اب کیفے کی جانب تھا۔ وہ اپنے دھیان میں چل رہی تھی جب کیفے کے داخلے میں ہی کسی نے اسے پکارا، فجر معراج۔ وہ رک گئی، گردن موڑ کر دائیں جانب دیکھا تو جنید کھڑا تھا۔ فجر کے چہرے پر سایہ سے لہرایا، اسے دیکھتے ہی فجر کو وہ دن یاد آ جاتا تھا۔ ہائے، میں جنید ہوں۔ وہ اپنی میز سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھا اور اپنا تعارف کروایا۔ فجر اسے الجھن بھری نظروں سے دیکھے گئی۔ چشمے کے پیچھے سے جھانکتی اس کی ہیزل آنکھیں جنید کو دیکھ کر خوش تو ہرگز نہیں ہوئی تھیں۔ کیا میں آپ کو یاد ہوں؟ اس نے قریب آ کر سوال کیا۔ صاف ظاہر تھا وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ اگلے ہی لمحے اس نے پرسکون ہوتے پوچھا۔ مجھے نہیں، ولیم جوزف کو تو جانتی ہوں گی نا؟ اس نے براہ راست ولیم کا ذکر کیا۔ فجر کے اندر ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ صاف صاف بات کریں، اس نے خود پر ضبط کرتے بیزار لہجے میں کہا۔ ولیم سے رابطہ ہے آپ کا؟ اس نے رازدانہ انداز میں پوچھا۔ فجر نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ پھر گیا ہو۔ میرا اس سے رابطہ کیوں ہوگا؟ وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ لہجہ دھیما تھا پر تاثرات غضبناک تھے۔ شوہر ہے آپ کا، اس لیے پوچھا؟ وہ یوں بولا جیسے انہوں نے لو میرج کی ہو۔ اوہ پلیز، بار بار یاد دلا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھتی سیدھی ہوئی۔ وہ لو میرج نہیں تھی، میرا اس سے رابطہ کیوں ہوگا؟ نہ اسے اس شادی میں دلچسپی تھی نہ مجھے۔ اب پلیز اس چیپٹر کو بند کریں، بھول جائیں۔ وہ اسے کھری کھری سنا کر آگے بڑھی۔ آخری بار میری اس سے بات ہوئی تو وہ پاکستان آنا چاہتا تھا، اس کی ٹکٹ بھی ہو چکی تھی۔ مجھے لگا شاید آپ کو کچھ خبر ہو، میرا اس سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ اس نے عقب سے کہا، لہجہ دھیما ہی رکھا گیا۔ فجر رک گئی، اس نے پلٹ کر دیکھا۔ تو میں کیا کروں؟ اس نے ابرو اچکائے پوچھا۔ وہ آپ کے کام آیا تب جب آپ کو ضرورت تھی۔ آپ چاہے اسے اپنا شوہر نہ مانیں پر ایک انسان کی حیثیت سے آپ اس سے رابطہ تو کر ہی سکتی ہیں نا۔ وہ آپ کے لیے واپس آنا چاہتا تھا۔ اس کے الفاظ میں ایسا کچھ تھا کہ فجر ساکت ہوئی۔ کئی لمحے وہ جنید کو دیکھے گئی۔ وہ اس کے لیے واپس آنا چاہتا تھا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور کیوں؟ وہ کیوں آنا چاہتا تھا؟ اور پھر آیا کیوں نہیں؟ کئی سوال ذہن میں گونج گئے۔ وہ اسے کئی ثانیے دیکھتی رہی اور پھر بنا کچھ کہے پلٹ گئی۔ فوڈ کورٹ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ نسبتاً ایک پرسکون کونا تلاش کر کے بیٹھ گئی۔ میز خالی تھا، وہ اکیلے بیٹھنا چاہتی تھی تاکہ کچھ سوچ سکے۔ جنید کی باتوں نے اسے الجھا دیا تھا۔ اس نے اسی الجھن میں لنچ آرڈر کیا اور کھانے کے بعد کافی کا مگ لیتے فوڈ کورٹ سے باہر نکل آئی۔ اسٹوڈیو پہنچ کر اس نے کافی میز پر رکھی اور اپنا بیگ ٹٹولنے لگی۔ کچھ دیر ٹٹولنے کے بعد بالآخر اسے وہ وزٹنگ کارڈ مل ہی گیا تھا۔ ولیم جوزف کا وزٹنگ کارڈ۔ عجیب سے احساسات تھے۔ وہ اس کارڈ کو دیکھے گئی۔ کیا مجھے اسے فون کرنا چاہیے؟ کئی لمحوں کی کشمکش کے بعد اس نے بالآخر اپنا فون اٹھاتے ولیم کا نمبر ملایا۔ حلق خشک ہو گیا۔ اگر وہ اس کے فون کرنے پہ پھیل گیا تو؟ اگر اس نے غلط مطلب لیا تو؟ بہت سارے خدشات تھے جو فوراً دم توڑ گئے کیونکہ ولیم کا نمبر بن جا رہا تھا۔ اس نے اٹکا ہوا سانس بحال کیا اور کارڈ واپس بیگ میں پھینک دیا۔ وہ اسے اب دوبارہ فون نہیں کرنے والی تھی۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور کیا ہوا آج کے ایپیسوڈ میں؟ ولیم اور جوزف کی باتیں ہوئی ہیں اور جوزف ہمیشہ سے مانسٹر تھا۔ یہ جو اچھے اچھے شریف بچے ہوتے ہیں نا، یہ اندر سے بڑے کوئی ہوتے ہیں، میس نے۔ اور پال آیا تو ہے لیکن ڈھونڈ نہیں پائے گا کیونکہ اس نے کچھ اور بندوبست کیا ہوا ہوگا۔ اور نسا میں بھی پال کو پسند کرنے لگ جائے اور پال نسا کو، اور پھر مسٹر جوزف کو مزہ آئے گا، بلکہ نسا کو مزہ آئے گا۔ وہ جو ولیم کے اگینسٹ تھی نا، پھر اسے بڑا ولیم یاد آئے گا۔ اور اچھا، اس کی اٹیچمنٹ ہو جائے گی ولی کے ساتھ اس کی باتیں سن کے۔ اور ہاں بس اچھی چل رہی ہے کہانی، آہستہ آہستہ چل رہی ہے لیکن چل رہی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا، اگلی قسط میں ہوتی ہے ملاقات۔ رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔